الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. بزرگان گرامی، اس دن مشورے میں ایک بات آئی تھی کہ 30 دن کے اس قلیل مدت میں پورے قرآن کا ترجمہ یا قرآن کے کئی پاروں کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ قرآن کریم کے مختلف مضامین ان میں سے انتخاب کر کے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اولاً مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مشورے کے تحت گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. عقائد بہت ہی زیادہ ضروری ہے. انسان کی کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر اس دنیا سے ہم اپنے عقیدے کو یعنی اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں گے تو ہماری کامیابی یقیناً ممکن ہے. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی خراب ہے، عقیدے میں ہی گڑبڑ ہے، تو پھر کل قیامت کے دن جو ہے ہماری گاڑی پھنس سکتی ہے. تو وہ 3 باتیں آئی تھی. آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 الگ الگ آیتوں کے ٹکڑے پڑھے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا حکم دیا ہے، یعنی انسان کو پاک صاف رہنے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اور طہارت جو ہے، پاکی، یہ عقائد کے بعد، عبادات کے بعد بہت ہی اہم چیز ہے. خود حدیث شریف میں ہے الطہور کہ پاکی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، اور پاکی کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. جب تک ہم پاکی حاصل نہیں کریں گے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے. تو پاک صاف رہنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. مزید اگر ہم ایک قدم آگے چل کر بولیں کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان یعنی مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہی پاکی ہے کہ ایک مسلمان پاک صاف رہتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں وہ پاکی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے. حتیٰ کہ ہم لوگ کمائی میں بھی، کھانے پینے میں بھی، کپڑوں میں بھی، رہن سہن اور جگہ اور ہر چیز میں پاکی کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرے لوگ پاکی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتے ہیں. اس طرح جو دوسری آیت پڑھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ مسجد قباء کے متعلق ہے کہ مسجد قباء کے جو نمازی ہے، وہاں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو باشندے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست رکھتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسجد قباء، ہم میں سے جو لوگ حج عمرہ میں گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مسجد ہے، مسجد قباء. اور اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے سب سے پہلے اسی مسجد کی بنیاد رکھی ہے. تو وہاں کے جو مسلمان تھے، وہاں کے جو ہمارے صحابہ تھے، دینی لوگ تھے، تو وہ پاکی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی. تو جب ان کی یہ تعریف نازل ہوئی تو صحابہ کرام فکر مند ہوئے کہ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، آخر ان میں کون سی ایسی بات ہے؟ وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ان کی قرآن میں تعریف آ گئی. تو صحابہ کو شوق ہوا پوچھنے کا. تو صحابہ نے نہیں بلکہ ہمارے نبی نے خود نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، تمہارے اندر وہ کون سی عادت ہے، تم کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تمہاری تعریف کی اور قیامت تک کے لیے یہ تعریف ہمیشہ رہے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی خاص کام تو نہیں کرتے، جو آپ نے بتایا ہے وہی اعمال کرتے ہیں، جو مدینہ کے لوگ کرتے ہیں ہم قباء والے بھی وہی کرتے ہیں. البتہ ہمارا ایک عمل یہ ہے کہ ہم نجاست میں اور استنجا میں بہت ہی زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، یعنی ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اور طہارت میں بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہی چیز ہے جس نے تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پاک صاف رہنا، پاکی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب عمل ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے ہمیں ممتاز کر دے گا اور ہم زیادہ پاک صاف رہیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ جو طہارت ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم جب طہارت بولتے ہیں، پاکی بولتے ہیں، مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس جسم میں کوئی نجاست نہ رہے، یا ہم باوضو ہوں، غسل کر کے ہوں، ہمارے کپڑے میں استری لگی ہو اور اس میں کوئی گندی چیز نہ لگی ہو۔ طہارت کا مفہوم ہم یہ لیتے ہیں، یہ بھی طہارت ہے، لیکن اس لفظ میں بہت ہی زیادہ وسعت ہے، یعنی یہ لفظ صرف اسی معنی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں بہت ہی زیادہ وسعت ہے۔ طہارت کے کئی مفہوم علماء نے لکھے ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے بتلاتا ہوں۔ طہارت میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کے اندر کی صفائی۔ ایک تو ہمارا یہ ظاہری جسم ہے، باڈی ہے، اور ایک اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اگر ہمارے اس جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو پھر ہم اس کو انسان نہیں کہتے، بولتے تو لاش ہے، سنا کی میت ہے، پھر وہ میت ہو جاتا ہے، وہ لاش بن جاتا ہے۔ تو انسان نام ہے روح اور جسم دونوں کا۔ تو ایک ہمارے اندر جو روح ہے، روح کا بھی ایک دل ہے، جس طرح اس جسم کا ایک دل اور ہارٹ ہے، ہارٹ میں کبھی پریشانی ہو جاتی ہے انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح روح کے اندر بھی ایک ہارٹ ہے، اس کا بھی دل ہے۔ جو ہم تعلیم میں سنتے ہیں نا کہ اس کا دل کالا پڑ گیا، اس کا دل پیلا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، دل میں مہر لگ گئی، تو وہ جو دل، یہ والا دل مراد نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جسم کے اندر جو ہارٹ ہے، جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے، یہ دل مراد نہیں۔ روح کا جو دل ہے اس میں کبھی کالک لگتی ہے، اس میں کبھی ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو ایک پاکی ہے روح کی پاکی، یعنی اندر کی صفائی، اندر کی پاکی، اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ دل کو بری اور گندی چیزوں سے پاک رکھے، اور سب سے گندی چیز جو ہے کفر اور شرک ہے، یعنی دل میں کفر ہو، دل میں شرک ہو، دل میں نفاق ہو، یہ سب سے بری چیز ہے۔ تو اس پاکی میں سب سے پہلے جو داخل ہے وہ یہی کہ ہم اپنے دل کو کفر سے، شرک سے اور غیر اللہ سے ہونے کے اعتقاد کو ہم دور کریں کہ بھائی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایک معبود اللہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلی پاکی نمبر 1 پر تو یہی ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ سے صاف ہو، اور اس دل میں صرف اللہ کی محبت بیٹھے، صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت قائم رہے۔ ایک پاکی یہ ہے۔ دوسری پاکی کہ دل کے کچھ برے اخلاق ہیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، دوسرے سے جلنا ہے، دوسرے کی غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے، یعنی روح کے اندر جو دل ہے اس کی بیماری ہے۔ تو دوسرے نمبر کی طہارت، دوسرے نمبر کی پاکی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک صاف کریں۔ یہ جتنی گندگیاں ہیں، دوسروں سے حسد، جلن، بغض، اور کسی کے خلاف مقدمہ کر دیا، جھوٹ بول دیا اور دوسرے کو پھنسا دیا اور اس کسی کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ ساری دل کی برائیاں ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی اور پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو دل کی برائیاں ہیں یہ پاک کس طرح ہوگی؟ تو یہ پاک ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے۔ قرآن میں خود کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کا دل پاک ہوگا، کفر سے بھی، شرک سے بھی، اور کینہ، حسد، بغض، یعنی دونوں قسم کی نجاستوں سے آپ کا دل پاک صاف ہوگا۔ جس قدر ہم ذکر کریں گے اتنا ہمارا دل صاف ہوگا، اور اسی قدر ہمارے اندر طہارت اور پاکیزگی آئے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، یعنی آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا دل صاف ہوگا۔ اور جیسا کہ کل گزشتہ ہم سب نے وعدہ کیا اور عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، تو جتنا آپ تلاوت کریں گے اتنا ہی آپ کے دل میں ایک نورانیت آئے گی، اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جو زمانہ آ رہا ہے آگے کا، آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہا، دل ہمارا اگر صاف نہیں ہے، تو ایمان کو بچا کر لے جانا بہت مشکل ہے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے سے اچھے بنیں۔ جتنا ہمارے اندر ایمانی پاور ہوگا، جتنی ہماری اندر ایمانی قوت ہوگی، ہم حالات کا اس قدر آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ تو معاملہ بہت مشکل ہے۔ تو خیر، طہارت میں یہ دو طہارتیں ہو گئی کہ دل کی بڑی اور بری نجاستیں جو کفر و شرک ہے، نفاق ہے، اور دوسرے نمبر پر جو دل کے برے عادات ہے، اخلاق ہے، اس سے۔ دو طہارت ظاہری جسم کی ہے، ایک تو ہم طہارت کرتے ہیں وضو سے، غسل سے، یعنی جنابت ہو جائے کسی کو، غسل کی حاجت ہو جائے یا ریح وغیرہ خارج ہو جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ طہارت حکمی، کہ بدن میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے لیکن پھر بھی غسل واجب ہو گیا، پھر بھی وضو کرنا ضروری ہو گیا۔ تو
ایک تو طہارت یہ ہے کہ ہم غسل کریں، وضو کا اہتمام کریں۔ دوسری طہارت یہ ہے کہ بدن میں کبھی کبھی کوئی نجاست لگ جاتی ہے، خون کا کوئی قطرہ لگ گیا، کبھی پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے، کبھی کوئی اور نجاست لگ گئی، تو ان چیزوں سے بھی اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، حتیٰ کہ اپنے سراؤنڈنگ کو، اپنے گھر کو، اپنے بستر کو، ہر ایک چیز کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 قسم کی نجاستیں ہوئی، 2 دل کی اور 2 ظاہری۔ اسی کے ضمن میں ایک اور نجاست ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے گناہ بھی کرتے ہیں۔ گناہ یہ بھی ایک نجاست ہی ہے، تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اپنے اعمال درست کرنا اور اپنے ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ان چاروں باتوں کا، ان 4-5 باتوں کا خاص خیال رکھیں گے تبھی گویا کہ ہم متطہرین میں داخل ہوں گے، تبھی ہم ان آیتوں کا مصداق بنیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کفر سے، شرک سے اور کینہ، حسد، بغض وغیرہ جتنی بری عادات ہے ہر ایک سے پاک رکھیں۔ اسی کے ساتھ ظاہری جسم کو بھی پاک رکھیں، ہمارا کپڑا بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہم باوضو رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ باوضو رہے۔ باوضو کا مطلب کہ وضو کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیشاب کی حاجت آئی، آپ پیشاب کرنے گئے، فوراً آپ وضو کر لیں، تو جتنا زیادہ باوضو رہیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا آپ کے اندر۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان آپ کے اندر وسوسہ نہیں ڈال پائے گا۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے ہم کوئی کام کرتے ہیں لیکن دل میں ایک الگ ہی بے چینی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا، دل بے قرار رہتا ہے، نہ گھر میں من لگ رہا ہے نہ باہر جی لگ رہا ہے، بالکل عجیب لاؤبالی پن کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ شیطان وہاں بالکل وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں تو باوضو ہمیشہ انسان کو رہنا چاہیے۔ خود حدیث میں بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ایک مرتبہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور پانی کا انتظام نہیں ہو پایا تو آپ فوراً تیمم کر لیے، یعنی جتنی دیر تک پانی ملے، انتظار نہیں کیا کہ بھائی پانی ملے پھر ہم وضو کریں گے، نہیں، تیمم کر لیا کہ چلو تیمم سے ہم پاکی حاصل کر لیں، باقی بعد میں پھر وضو کر لیں گے۔ تو پاکی کا ہم خاص اہتمام رکھیں، تو جتنا زیادہ ہم پاک رہیں گے گویا کہ اتنی زیادہ ہمارے اندر نورانیت آئے گی اور ہم ان آیتوں کا مصداق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ توبہ یعنی کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کے بعد انسان فوراً توبہ کرے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ بول دیا یا کبھی کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی، چلو اب توبہ کر لیں، معاف ہو گیا، اور کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ کر لیا، بہت ہی بڑا گناہ، ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ یار اس گناہ کو تو کوئی معافی نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارا گناہ کچھ بھی نہیں، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور متطہرین کی صفت جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ طہارت کے ضمن میں 2-3 باتیں اور سنیں۔ ایک تو یہی جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ظاہری جسم کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ کو، اپنے گھر بار کو، کپڑے وغیرہ ہر چیز کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تو ظاہری جسم کے پاکی کے لیے ایک تو وضو ہے اور ایک غسل ہے۔ وضو کا طریقہ تو ہم تمام حضرات دن میں 5 سے 7 مرتبہ وضو کرتے ہی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب ہم وضو کریں تو پورے دھیان کے ساتھ وضو کریں، یعنی ہم جب ہاتھ دھو رہے ہوں تو دنیا کی باتیں نہ ہوں، ہمارا ذہن بالکل وضو میں ہونا چاہیے کہ بھائی میں ابھی ہاتھ دھو رہا ہوں۔ اور علماء نے اس کے لیے کچھ دعائیں بھی لکھی ہے، اگر ہم وہ دعا یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک وہ دعا یاد نہ ہو کم از کم ہر وضو کو دھونے کے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ یا بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ تو اگر آپ دھیان سے وضو کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو انسان دھیان سے وضو کرتا ہے نماز میں بھی اس کا دل لگتا ہے۔ آج نمازوں کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، نیت باندھتے اور ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو دھیان سے اگر ہم وضو کریں گے تو اس کا ایک دم یعنی منافع یہ ہے، سر دست منافع یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دھیان لگے گا، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ اور بھی طریقے ہیں نماز کے اندر دھیان لگانے کے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ جب بھی ہم وضو کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ وضو کریں گے، ذہن کو حاضر ناظر رکھ کر، تاکہ نماز کے اندر ہمیں فائدہ ہو۔ دوسری بات کہ ہم جو غسل کرتے ہیں تو غسل میں
سب کی بات میں نہیں کہتا، آپ میں سے ماشاءاللہ بعض حضرات وہ بھی ہوں گے جو سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ غسل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف فرائض ادا کرتے ہیں، اندر گئے، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہا دیا، اس کے بعد صابن لگا کے فارغ ہو گئے۔ حالانکہ غسل تو ہو جائے گا لیکن فرائض ادا ہوئے، سنت ادا نہیں ہوا، اور ہم تمام کی جو کامیابی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہے۔ جس قدر ہم سنتوں کے مطابق چلیں گے اتنا زیادہ ہمیں گارنٹی ہے، یعنی ہمیں اعتقاد ہے، ہمارا یقین بنے گا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے تو مختصراً میں آپ کو بتلا دوں۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پاک ہونے کی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی میں غسل کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور اگر آپ ناپاک نہیں ہیں تب بھی آپ غسل کرنے کے وقت نیت کر سکتے ہیں کہ بھائی میں غسل کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہفتے کے اندر یعنی 7 دن کے اندر انسان کو 1 مرتبہ غسل کرنا چاہیے، گویا کہ ہفتے کا بھی ایک غسل ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی غسل کرنے کا حکم ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کے دن انسان غسل کرے تو کئی نیتیں کر سکتا ہے کہ میں ہفتے کا بھی غسل کر رہا ہوں، جمعہ کی نماز کے لیے بھی غسل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ نیت کے بعد اس کے بعد کپڑے وغیرہ اتارنا ہے۔ تو غسل کے لیے آج کل تو ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام ہے، ہر ایک کے گھر میں باتھ روم ہے، ہم تو باتھ روم نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی باہر نہانے کا اہتمام ہو، باہر نہانے کا کبھی موقع آ جائے تو سطر چھپانے کا ہم خاص اہتمام کریں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ لنگیوں میں نہاتے ہیں تو ناک کے نیچے کا کافی حصہ، اچھا خاصا مقدار جو ہے اس کے نیچے لنگی باندھتے ہیں، حالانکہ ناک بھی جو ہے سطر میں داخل ہے۔ تو خیر باتھ روم میں جانے کے بعد ہم سب سے پہلے اپنا کپڑا اتاریں گے، اور وہاں آپ کو اختیار ہے کیونکہ وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو چاہے تو آپ سارے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو کم از کم سطر میں کوئی کپڑا رکھنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سطر میں کوئی کپڑا رکھیں، اور غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، یعنی اتر دکن ہو کر اگر نہائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی نہا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر اگر نہائے تو چونکہ اس میں سطر کی زیادہ حفاظت ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے کپڑا وغیرہ چینج کریں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، لٹوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھ دھو لیا، اگلا کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آگے اور پیچھے کی جو شرمگاہ ہے اس پر پانی بہانا ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے جس طرح ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہاں استنجا کرتے ہیں، اسی طرح نہانے سے پہلے بھی، چاہے ہمارے اس جگہ پر ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ سمجھ میں آئے گا کہ آگے اور پیچھے کے راستے میں پانی بہانا ہے سب سے پہلے، وضو کرنے سے بھی پہلے، چاہے وہاں ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کام سے ہم فارغ ہو گئے، پھر ہاتھ واتھ دھو لیں گے، اس کے بعد وضو کریں گے۔ وضو میں کلی اور ناک میں پانی داخل کرنا آ ہی گیا، اچھی طرح وضو کریں گے، وضو سے فارغ ہو گئے، اور 5ویں نمبر پر یہ کریں گے کہ سب سے پہلے سر پہ پانی داخل کریں گے، سر میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، اور پھر دائیں طرف 3 مرتبہ اور بائیں طرف 3 مرتبہ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بالکل جوان ٹائپ کے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹ سر میں پانی ڈالنے سے کچھ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی سر میں جائے گا تو اندر کی حرارت باہر آئے گی، اور ٹھنڈے اور گرم کا دونوں کا امتزاج ہوگا تو ہو سکتا ہے سردی ہو جائے۔ تو جو لوگ تھوڑے نازک مزاج ہیں وہ یہ کریں کہ دائیں طرف پہلے پانی داخل کریں، یعنی ادھر سے پہلے پانی ڈالیں 3 مرتبہ، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ اور سر میں 3 مرتبہ، آخر میں سر میں داخل کریں۔ اس کے بعد صابن وغیرہ یا شیمپو جو بھی استعمال کرنا ہو، پھر جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو توال وغیرہ کا استعمال کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے، پھر سے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اندر جا کر نیت پہلی کر لیں یا اندر بھی کر سکتے ہیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد استنجا کریں گے۔ استنجا کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب پاخانہ کرنے جانا ہے، نہیں، بلکہ آگے اور پیچھے کی راستے میں پانی سے اس کو صاف کرنا ہے، چاہے وہاں ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، دونوں صورتوں میں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پھر سے وضو کریں گے، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد سر میں 3 مرتبہ، دائیں طرف 3 مرتبہ اور بائیں طرف 3 مرتبہ۔ اور جو نازک مزاج ہیں وہ پہلے سر میں پانی نہ ڈالیں، بلکہ پہلے وہ دائیں طرف پھر بائیں طرف اور آخر میں سر میں پانی ڈالیں۔ تو یہ وضو کا اور یہ گویا کہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ ویسے ہم غسل تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم یہ نیت کریں کہ بھائی ہم سنت ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا غسل بھی ہو جائے گا اور سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کیا ہے، لہذا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی پاک رکھیں
اور ظاہری جسم کو بھی پاک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پاک صاف لوگوں میں شامل فرمائیں اور اپنے محبوب لوگوں میں، اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم تمام کا شمار فرمائیں۔ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے لگاؤ عطا فرما، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما، یہاں جو لوگ آئے ہیں اللہ ہر ایک کو قبول فرما، ہر ایک کی ضروریات کو پوری فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے والدین کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کی ہر ایک کی مدد فرما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ہر ایک سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے خیر قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ اجمعین برحمتک یا